ہم نے بھی یہ سنا کہ بھئی جس کے ماتھے پر یہ محراب ہوگی بنی ہوئی، اب سہیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ کالا داغ ہوتا تو داغ ہی ہے وہ، لیکن اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں محراب بننا۔ تو جس کے یہ کالا داغ ہوگا تو یہ جنت کی نشانی ہے، قبر میں جو ہے چمکے گا یہ۔ تو اب وہ جب ہم نے یہ سن لیا تو اب 1 ڈیڑھ ہفتے کے بعد جو ہے نا مولانا صاحب سے پوچھا بھئی ہم کو تو ابھی تک یہ ہمیں محراب ماتھے پر بنی نہیں ہے، داغ بنا ہی نہیں ہے، سجدے کا نشان۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو بہت عرصہ لگتا ہے۔ سہیل سید، احمد نگر، مہاراشٹر۔ ایک سوال ہے کہ کچھ لوگوں کے پیشانی پر کالا داغ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میاں یہ تو سجدے کا داغ ہے جو قبر میں روشنی دے گا، یہاں کالا ہے تو قبر میں کیسے چمکے گا؟ یہ کہتے ہیں مولوی، میں بڑا ہی مضحکہ خیز بچپن کا اپنا ایک واقعہ بنا۔ میں تو بچپن سے نماز پڑھتا تھا، بہت نمازیں پڑھی، بچپن سے ہی پڑھی۔ ہم نے بھی یہ سنا کہ بھئی جس کے ماتھے پر یہ محراب ہوگی بنی ہوئی، اب سہیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ کالا داغ ہوتا تو داغ ہی ہے وہ، لیکن اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں محراب بننا۔ تو جس کے یہ کالا داغ ہوگا تو یہ جنت کی نشانی ہے، قبر میں جو ہے چمکے گا یہ۔ تو اب وہ جب ہم نے یہ سن لیا تو اب 1 ڈیڑھ ہفتے کے بعد جو ہے نا مولانا صاحب سے پوچھا بھئی ہم کو تو ابھی تک یہ ہمیں محراب ماتھے پر بنی نہیں ہے، داغ بنا ہی نہیں ہے، سجدے کا نشان۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو بہت عرصہ لگتا ہے، سال بھر لگے گا۔ سال ہو گیا نہیں بنا۔ تو اب کیا کیا، میں نے اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ مسجد میں جو دری بچھی ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر ماتھا خوب سجدے میں رگڑیں، اس سے زخم کا نشان بنے گا تو وہ کالا ہو جائے گا ایک دن۔ وہ ہم نے سب نے جو ہے وہ رگڑ رگڑ کے زخم کا نشان بنا لیا۔ وہ زخم کا نشان تو بن گیا، لیکن جب وہ ہیل اپ ہو گیا تو پھر دوبارہ صحیح ہو گیا، کالک تو نہیں آئی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے سرکار گوھر شاہی سے جب ملاقات ہو گئی تو میں نے سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ یہ چہرے پر جو کالا نشان پڑ جاتا ہے اس کا کیا راز ہے؟ تو وہ سرکار نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان کے سینے میں نور جاتا ہے تو وہ جو دل کی کالک ہے وہ چہرے پر آ جاتی ہے۔ دل کی جو کالک ہے وہ چہرے پہ آ جاتی ہے۔ جو دل ابھی کالا ہے نا، جتنا باطنی علم ہوگا، جتنا نور جائے گا اندر چمکے گا، اور باہر جو جسم ہوگا وہ ڈارک ہوتا جائے گا۔ پھر جو ظاہر کو بھی صاف رکھے گا، ظاہری عبادت بھی کرے گا، اس کا ظاہر بھی چمکے گا، باطنی عبادت سے باطن چمکے گا، ظاہری عبادت سے ظاہر چمکے گا۔ تو بات دراصل یہ تھی جو صوفیہ سے چلی تھی کہ جن کا باطن چمکدار ہوگا نا تو ان کا ظاہر جو ہے وہ جو کالک ہے نا دل کی، وہ نور کی وجہ سے دل سے نکل کے چہرے پہ آ جائے گی۔ بات یہ تھی، وہ چلتی چلتی مولویوں نے بنا دیا کہ وہ کالا داغ پڑ جائے گا چہرے پہ عبادت قبول ہونے کا۔ چونکہ دل میں نور چلا گیا، دل کی حاضری ہو گئی، یہ نماز کی قبولیت کا جو ہے راز ہے۔ تو انہوں نے کہا نماز پڑھنے سے کالا داغ پڑے گا۔ نماز پڑھنے سے کالا داغ نہیں پڑتا، دل کی حاضری سے دل کی کالک چہرے پہ آ جاتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.